آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ سلطان اور خان کی داخلہ اور خارجہ پالیسی بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل میک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان تک میری ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اور خان کے تمام غزوات رومیوں کے خلاف تھے، لیکن 736 ہجری بمطابق 1336 عیسوی میں قریشی کے امیر کی وفات کا واقعہ پیش آیا۔ قریشی ان امارات میں سے ایک تھی جن کی بنیاد سلاجقہ روم کی سلطنت کے کھنڈرات پر رکھی گئی تھی۔ والد کی وفات کے بعد بھائیوں میں سلطنت کے لیے نزاع پیدا ہوا اور خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور اس امارت پر قبضہ کر لیا۔ یہ بات نوزائیدہ دولت عثمانیہ کے اہداف میں شامل تھی کہ ایشیائے کوچک میں سلاجقہ روم کی سلطنت کی وراثت حاصل کی جائے اور جو علاقے ان کے زیر نگین رہ چکے تھے ان پر غلبہ حاصل کیا جائے۔ اسی وجہ سے محمد فاتح کے دور حکومت تک ان کی اور دوسری امارتوں کے درمیان چپکلش چلتی رہی، حتیٰ کہ پورا ایشیائے کوچک عثمانی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ استحکام سلطنت کے لیے اور خان نے اصلاحی اور عمرانی امور کی طرف توجہ مبذول کی، نظام سلطنت کو نئے خطوط پر استوار کیا، فوجی طاقت کو بڑھایا، مساجد تعمیر کیں، علمی ادارے قائم کیے اور ان پر بہترین علماء اور اساتذہ کو نگران مقرر کیا۔ پورے ملک میں ان علماء کو بڑی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ ہر دیہات میں مدرسہ تھا اور ہر شہر میں کالج تھا جس میں علم نحو، تراکیب لغویہ، منطق، فزکس، فقہ، لغت، علم بدیع، علم بلاغت، علم ہندسہ، علم فلکیات اور جدید علوم کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کا حفظ، تفسیر، سنت، علم فقہ اور علم العقائد بھی پڑھائے جاتے تھے۔ قریشی کی امارت پر غلبہ پانے کے بعد 20 سال تک اور خان نے کسی علاقہ میں چڑھائی نہیں کی۔ 20 سال کا یہ عرصہ ملک کی نظم و نسق کو بہتر بنانے، شہروں کے انتظامی امور کو نئے خطوط پر استوار کرنے اور فوجی تنظیم نو میں گزار دیے۔ اس عرصہ میں اور خان نے ملک کے کونے کونے میں امن عامہ کی صورتحال کو بہتر بنایا، مسجدیں تعمیر کیں اور ان کی ضروریات کے لیے محکمہ اوقاف تشکیل دیا اور ایسے وسیع پبلک ادارے بنائے جو اور خان کی عظمت شان، تقوی اور دانائی کا پتہ دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے جنگ پر جنگ کرنے کی پالیسی اختیار نہیں کی، بلکہ اپنے زیر نگین علاقوں میں حکومتی استحکام کے حریص رہے اور ہر وہ علاقہ جو فتح کیا اس پر شہری، عسکری، تربیتی اور ثقافتی چھاپ لگانے کی کوشش کی۔ اسی وجہ سے ہر نئی زمین ان کی سلطنت کا اٹوٹ انگ بن گئی اور باہمی اتحاد یگانگت کی وجہ سے ایشیائے کوچک میں سلطنت عثمانیہ کے علاقے ایک مثال بن گئے۔ یہ چیز اور خان کی فراست سلطنت کی تعمیر و ترقی میں تدریج کی پالیسی کو مکمل طور پر اپنانے، تہذیب کے قیام اور معاشروں کی احیاء کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اور خان داخلی امن و استحکام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ دولت بیزنطیہ کے اندر حکومت کے بارے جھگڑا پیدا ہو گیا اور شہنشاہ کنتاکوزینوس نے اپنے مخالف کے مقابلے میں اور خان سے مدد طلب کی۔ سلطان کے لیے یہ بہت ہی اہم موقع تھا۔ انہوں نے یورپ میں عثمانی نفوذ کو مستحکم کرنے کے لیے اپنی فوجیں روانہ کر دیں۔ 1358 میں تراکیہ کے شہر میں زلزلہ آیا اور اس زلزلے نے غالیبولی کی دیواریں ہلا کر رکھ دیں، جس کی وجہ سے یہاں کی آبادی علاقہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئی۔ عثمانیوں کے لیے اب شہر میں داخل ہونا بالکل آسان ہو گیا تھا۔ بیزنطی شاہ نے بہت احتجاج کیا لیکن بے سود، اور خان نے جواب دیا، عنایت ربانی نے شہر کے دروازے ان کی فوج پر وا کر دیے ہیں اور کچھ ہی عرصہ میں غالیبولی کا شہر یورپ میں عثمانیوں کا ہراول دستہ بن گیا۔ وہ اولین حملے جو جزیرہ نما بلقان کی فتح پر منتج ہوئے اسی شہر سے کیے گئے تھے۔ جب ہنا پنجم بالیولوجس بیزنطیہ کا واحد حکمران بنا تو اس نے یورپ میں سلطان کی تمام فتوحات کو تسلیم کر لیا، اس شرط پر کہ سلطان قسطنطنیہ تک رسد اور خوراک پہنچنے کو آسان بنائے گا۔
اور خان نے بہت سے مسلمان قبیلوں کو اس غرض سے ان علاقوں میں بھیجا کہ وہ اسلام کی تبلیغ کریں اور یورپ سے عثمانیوں کے انخلاء کو نصرانیوں کے لیے ناممکن بنا دیں۔